اصل میں ہمارے معاشرے میں یہ پہلے آپ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن، اس میں الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے ہیں، اللہ نے لکھے ہیں وہ الفاظ، اور ان الفاظ کے ساتھ جو اس کے اندر جو ایک سینٹنسز ہیں، جو آیات ہیں، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، اس کو جب آپ غور کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا نظر آتا ہے، اللہ نے کیا کہا۔ تو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں جب ہم کوئی کتاب قرآن کی آیت کے بارے میں ہم ریفر کرتے ہیں کسی سے، تو ہم کہتے ہیں اللہ کہتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کہہ رہا ہے کتاب میں، ہم کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو ایکچولی اگر حقیقت میں ہونا چاہیے وہ اللہ نے نازل کیا، اللہ کا یہ کلام ہے، اللہ کی یہ کتاب ہے، لیکن ہم لینگویج میں، اردو زبان میں یا انگریزی زبان میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید کی کوئی آیت کو ہم ریفر کریں گے تو ہم یہ کہیں گے یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اس کے معنی یہاں تک تو آگے یہ اللہ کا کہا ہوا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کلام اس کا ہے اور کتاب اس کی ہے، یعنی اللہ نے کہا، سمجھ رہے آپ، اللہ نے کہا۔ اور جب اس میں ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے زمین بنائی، کائنات بنائی، تم کو پیدا کیا، تو یہ اس کا عمل ہے، یہ اس کا عمل ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم موت دیتے ہیں، ہم تمہارے خالق ہیں، ودود ہیں، محبت کرتے ہیں، غفور ہیں، ہم رحیم ہیں، یہ اس کے عمل ہیں۔ جو بھی آیات میں ہم پڑھیں گے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سنت کے کیا معنی ہے، وہ ہے دستور۔ لیکن کس طرح وہ دستور جج کیا جاتا ہے دنیا میں، کہ جیسے رسول کا کہا ہوا اور رسول کا عمل جو ہے وہ سنت رسول ہے، اسی طرح اللہ نے کیا کہا آیات میں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا عمل بھی بتا رہا ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا سنت اللہ، اللہ کا دستور۔ تو اللہ کا کہا یعنی نازل کردہ، اور اللہ کا عمل کیا ہو جائے گا اللہ کا دستور، سنت اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سنت کے معنی ہے دستور، جو عمل اور جو کہتا ہے وہ اس کی سنت، اس کا عمل ہے۔ کسی بھی آدمی کا عمل اور کہا ہوا وہ سنت ہے اس کی۔ اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو وہ کہتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو وہ نازل کیا انہوں نے، جو کلام ہے ان کا، اور جو ان کا اس میں عمل ہے، جو بتا رہے ہیں وہ خالق ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں، آپ پیج نمبر کھول لیں، القصص 28 85 85 آیت، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ بے شک وہی ہے جس نے تیرے اوپر قرآن فرض کیا، اور ضرور وہ تجھے عادت کی جگہ کی طرف بحال کر دے گا۔ کہہ دے میرا رب زیادہ جانتا ہے کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون واضح گمراہی میں ہے۔ اب اس میں پہلے تو ہم آیت میں کیا لکھا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہی ذات ہے، یعنی اللہ وہی ذات ہے جس نے تیرے اوپر فرض کر دیا قرآن، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن فرض کر دیا۔ آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں نماز فرض ہے صاحب، سنتے آ رہے ہیں، تو یہاں آپ کو پتہ چلا کہ قرآن فرض ہے۔ قرآن کیا ہو گیا؟ فرض۔ اب یہ قرآن جب فرض ہو گیا، اس کو سمجھو فرض سے کیا سمجھتے ہیں ہم۔ عام طور پہ میں پوچھوں کہ بھائی نماز آپ پہ فرض ہے سپوز، تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نماز ہم پہ فرض ہے، ہم کو نماز پڑھنی چاہیے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ احکام ہے کہ اس کو کنٹینیوسلی جو بھی اس کے ٹائمنگز ہیں اس احکام کو ہم پورا کرتے رہیں، تو ہم پہ وہ فرض ہو گیا۔ یہی سمجھتے ہیں نا فرض کے معنی۔ تو فرض کے معنی اگر آپ اردو لینگویج، فرض تو یہ عربی کا لفظ ہے، اردو لینگویج میں اس کے معنی ہو جائیں گے، یعنی حکم جو ہیں، احکامات جو ہیں، ان کو احکامات جو اللہ کے احکامات ہیں نافذ ہوئے ہوئے ہیں، وہ آرڈینڈ ہے، نافذ ہوئے ہوئے ہیں، فرض ہوئے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو اللہ نے آیات میں، قرآنی آیت میں جو کچھ کہا وہ ہو رہا ہے،
وہ آرڈینڈ ہے, نافذ ہوا ہوا ہے, یعنی اللہ کا قانون نافذ ہوا ہوا, اس کو کہتے ہیں فرض. فرض اردو میں کہیں گے نافذ ہوا احکام اللہ کا, اس کو فرض ہے وہ. تو اللہ کہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اللہ نے فرض کر دیا. یعنی کیا مطلب؟ قرآن کے مطلب پڑھائی جو ہے وہ فرض کر دی گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور ساتھ میں اس میں جو احکامات ہیں, احکامات جو ہیں اس کے اندر جو آیتوں میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اللہ کے جو احکامات ہیں وہ سارے کے سارے فرض ہیں. یعنی فرض کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ آرڈینڈ ہے ہمیشہ سے اس کے احکامات جو ہیں وہ اسٹیبلشڈ ہیں, قائم ہیں دنیا میں, نافذ ہوئے نافذ. اب جو بھی انسان آئے گا وہ اس کے اوپر کیا کرے گا وہ پتہ چل جائے گا, وہ ابھی آگے چلیں گے. لیکن یہاں رسول کے ساتھ آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ, تو ضرور تجھ کو ہم عادت کی جگہ کی طرف بحال کر دیں گے. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے ضرور تجھ کو عادت کی جگہ کی طرف بحال کر دیں. یعنی قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے یہاں بات کہہ رہا ہے کہ یعنی رسول تجھ کو عادت کی جگہ, جہاں سے عادت پڑ جاتی ہے اس طرف تجھ کو بحال کر دے گا. کس وجہ کیا ہو جائے گی؟ قرآن فرض کیوں کہ کر رکھا ہے, فرض کر رکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے. احکامات جو ہیں وہ ہم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض کر دیے تھے, جس کی وجہ سے ان کو عادت کی جگہ پر بحال کر دینے, پڑھتے رہیں گے وہ اور احکامات کو فالو کرتے رہیں گے. اسی طرح ہمیں عادت کیسے پڑے؟ جب ہم بار بار قرآن کو پڑھیں گے, اس میں احکامات سامنے آئیں گے اور ان احکامات کو جب ہم اس پہ عمل کرنے ہیں تو ہم پہ فرض ہو جائے گا قرآن. اسی طرح سنت رسول کی طرف جیسے ان کے ساتھ ہوا. آگے لکھا ہے قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى, کہہ دو میرے رب زیادہ جانتا ہے کون ہدایت کے ساتھ آیا, وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور کون ہے واضح گمراہی میں. یہاں تو قرآن فرض ہو گیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی پر جیسے بھی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سورہ الاحزاب 33 اس کی 38 آیت. ما كان على النبي من حرج ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا. نبی کے اوپر تنگی نہیں ہے اس میں جو اللہ نے اس کے لیے فرض کیا. ان لوگوں میں یہی اللہ کی سنت دستور رہا ہے جو پہلے سے گزر گئے, اور اللہ کا امر مقدر ہے, مقدر کیا ہوا. اب اس آیت میں سنت اللہ آیا, اللہ کی سنت. اب اللہ کی سنت سننے آئے آپ سب. قرآن کیا کہتا ہے اللہ کی سنت کے بارے میں, یہی سننے آئے. تو اب یہاں دیکھیے, پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے یہاں کس طرح اللہ بتاتا ہے کہ پہلے تو ہم کو پچھلی آیت میں پتہ چل گیا تھا قرآن فرض ہے. یہاں اللہ کہا ہے نبی کے اوپر تنگی نہیں ہے اس میں سے جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا. جو کچھ اللہ نے نبی پر فرض کیا وہ تو پچھلی آیت میں پڑھا تھا قرآن فرض کر دیا, وہ بحال کر دے گا. تو ان کو تنگی کس بات کی؟ تنگی نہیں ہے اس پہ, کوئی مشکل نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے نبی پر فرض کر دیا یعنی قرآن, اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے لیے اس پر تنگی نہیں ہے. کسی قسم کی تنگی محسوس نہیں کر رہا کہ مجھ پر قرآن فرض کر دیا, سارے احکامات ہیں اس کو مجھے فالو کرنا ہے, بلکہ ان کو بحال کر دے گا. کوئی اس میں شک شبے کی بات نہیں ہے. اور جتنے احکام ہیں, غور سے سن لیجیے, جتنے احکام ہیں اللہ کی کتاب میں وہ سارے احکام انکلوڈڈ فرض کر دیے نبی پر. صرف 5 چیزیں نہیں ہیں فرض جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. سارا احکام جتنے بھی ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس, جو کہا جائے کرو اور جس سے روکا جائے رک جاؤ, وہ سب فرض ہے. اور اس آیت کے اوپر جو کانٹیکس میں وہ بھی فرض ہے. بہرحال تو اللہ کہہ رہا ہے نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ ان پر فرض کر دے, یہ ہے اللہ کی سنت. دیکھیے آگے لکھا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل, ان لوگوں میں یہی اللہ کی سنت دستور رہا ہے جو پہلے سے گزر گئے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا, اور اللہ کا امر مقدر ہے, مقدر کیا ہوا. اب یہ سمجھنا ہے یہ اللہ کی سنت کیا ہے.
نبی پر ایک چیز قرآن فرض کر دیا گیا, فرض ہو گیا. کس نے فرض کیا؟ ہاں, یہ کون ہم کو بتا رہا ہے؟ تو اللہ بتا رہا ہے, اس کا عمل کیا ہوا؟ اس کا عمل ہوا, اس نے قرآن فرض کر دیا. تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کی سنت ہو گئی. اس میں کیا نہیں سمجھ میں آ رہا؟ پہلے جو بتایا تو مت بھولیں, جو پہلے انیشلی میں نے آپ کو بریفنگ دی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا سمجھتے آ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کہا اور عمل کیا ہے کہ نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہم کو کہ اللہ کہہ رہا ہے اسی نے فرض کر نبی پر قرآن. تو یہ بتانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ وہ اس نے فرض کر دی, اس کا عمل ہے. تو کیا ہو گیا یہ؟ سنت اللہ. تو کہہ رہے یہی سنت اللہ لوگوں میں, جو لوگ یہاں پر ریفر کریں گے نبی کی, جو اوپر سنگولر نبی کا ذکر کیا گیا, واحد نبی, تو یہاں نبیوں سے ہم سمجھیں گے جتنے پچھلے نبی گزرے ہیں, یہی سنت اللہ کی پہلے کے لوگوں میں, یہی اس سے قبل یہی تھی. یعنی جو کچھ فرض کیا جا رہا ہے نبی سنگولر واحد پر آج پریزنٹ ٹینس میں, جو پہلے کے نبی گزر گئے ان سب پر بھی یہی فرض تھا, اور یہی اللہ کی سنت ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں بتائی جا رہی کہ نہیں اب فرض کیا جا رہا ہے. سمجھ آیا آپ کو؟ یعنی دوبارہ سن لیجئے غور سے کہ جو کچھ فرض ہے, کہہ رہا ہے نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے, جو کچھ اللہ نے اس پر فرض کیا, یہ بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر کہتا ہے جو پہلے کے لوگ گزر گئے, یعنی نبی سے, یہاں نبی ہے تو جمع میں آئے گا تو نبیون آ جائے گا, جو پہلے کے نبی گزر گئے یہی اللہ کی سنت ہے. جو پہلے کے لوگ گزر گئے تھے یعنی رسول اور نبی, جو پچھلے لوگ نبی اور رسول گزر گئے ان پر بھی یہی فرض تھا. یہی اللہ کا دستور رہا ہے لوگوں میں, رسولوں میں, نبیوں میں. اس کنڈیشن, اس میں یہاں پر اللہ دین جو ہے رسول نبی کی طرح, نبی کی جمع نبیون, کیونکہ اوپر نبی کا ذکر, نبیون نیچے آئے گا. کہ اللہ کہا ہے سنت اللہ, اللہ کی سنت, فی الذین خلو, لوگوں میں جو تجھ سے پہلے کا, یہی دستور رہا ہے. یعنی پہلے کے لوگ نبیوں پر بھی فرض ہوا, اور آج کے نبی پر بھی فرض ہے, اور ہر زمانے میں یہ فرض ہے, اور یہ اللہ کا دستور ہے جو چلا رہا ہے. کیوں دستور؟ کیونکہ اللہ کا سنت کیسے ہو گئی؟ کیونکہ یہ اللہ ہی نازل کر رہے ہیں, اللہ ہی ہمیں بتا رہے ہیں, اور ساتھ میں اپنا عمل بھی بتا رہے ہیں. تو یہ اللہ کی سنت لوگوں میں نظر آئے گی. اب لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں آج, لوگ جو قرآن پر عمل کر رہے ہیں, یہ سب اللہ کی سنت ہو جائے گی. اب دیکھیے, اور اللہ کہہ رہا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا, اور اللہ کا امر مقدر ہے, مقدر کیا ہوا. تقدیر سمجھتے ہیں آپ؟ مقدر ہوا یعنی جو احکامات ہیں وہ مقدر ہے, اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, وہی ہوگا. جو اللہ نے لکھ دیا, جو کہہ دیا, جو نازل کر دیا, جو کلام کر دیا, وہ ایگزیکٹلی جو ہے وہ وہی ہے, مقدر ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا مقدر ہے, کہتے ہیں نا آپ نے, یہ اللہ کا مقدر ہے, اس نے کر رکھا ہے, مقدر کیا ہوا جو کچھ اوپر لکھا ہوا. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.